السلام علیکم۔ آج تو دل کر رہا ہے کہ لٹیاں ڈالیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ 6 اور 7 مئی کے درمیان انڈیا نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا تھا، وہ پہلگام کے، اور وہ ڈرامے رچا کے نا اس نے کہا تھا کہ میں جناب علی اس کو کھا جاؤں گا، میں پاکستان کو ختم کر دوں گا، اور ٹی وی پہ یہ اناؤنس کر دیا کہ ہم نے اسلام آباد پہ قبضہ کر لیا ہے، ہم نے لاہور پہ قبضہ کر لیا ہے، ہم نے کراچی پہ قبضہ کر لیا ہے۔ وہ حامد میر صاحب کہتے ہیں کہ آدھی رات کو مجھے انڈیا سے فون آیا کہ بھائی تم خیریت سے ہو؟ اس نے کہا کیوں، کیا ہوا ہے؟ کہتے ہیں ہم نے تو اسلام آباد پہ قبضہ کر لیا ہے، یہ تو ٹی وی پہ بتا رہے ہیں۔ اللہ اللہ سر جی، یہ اتنا جشن کا دن ہے نا، یقین کرو میں کہہ رہا ہوں کہ ہر فیملی، میں قانونی ٹی وی کی طرف سے درخواست کر رہا ہوں، ہر فیملی، میں بھی یہ کروں گا، ہر فیملی اپنے دوستوں میں، گھروں میں یہ سالگرہ کا کیک آپ کاٹیں، پاکستان کے لیے کاٹیں کیک، پاک فوج کے لیے کاٹیں، بھول جائیں کوئی سیاسی باتیں، بھول جائیں ساری باتیں، پاکستان کے لیے یہ سیاسی کیک آپ کاٹیں، بہت مزہ آئے گا۔ مجھے تصویریں بھیجیں، میں آپ کی قانونی ٹی وی پہ چلاؤں گا۔ انہوں نے کہا جی ہم پاکستان کی جیت کی سالگرہ منا رہے ہیں، کون کون کاٹے گا مجھے بتاؤ سر جی، مجھے بتاؤ، لازمی بتاؤ، یہ بہت ضروری ہے۔ کیک کاٹنا ہے، آپ نے کیک کاٹنا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ جیت ہے، یہ ہماری جیت ہے۔ 6/7 اسی تاریخ کو انڈیا نے راتوں رات حملہ کیا، ہم نے تو جناب پورا پاکستان پہ قبضہ کر لیا۔ انہوں نے کہا واہ جی واہ، اگوں چوڑیاں پا کے بیٹھے سن۔ جب ہمارا جوابی حملہ گیا تو ان کو لگ پتہ گیا کہ جناب علی کتنے پانی سن۔ اس کے بعد ابھی تک کسکنے کی انہیں ہمت نہیں ہے، کسکنا ہوتا ہے نا، ہائے ہائے، وہ کرنے کی بھی ہمت نہیں ہے ان کے اندر۔ ایسا سبق سکھایا ہے پاکستان آرمی نے۔ پاکستان آرمی زندہ باد کے نعرے لکھو، ہر جگہ یہ بات کرو، اپنے گھروں میں کیک کاٹو، اپنے دوستوں کے ساتھ کیک کاٹو۔ یہ میری ریکویسٹ ہے آپ سے کہ ہر جگہ جتنے بڑے بڑے جلوس ہیں، جلسے ہیں، چھوٹی پارٹی ہیں، بڑی پارٹی ہیں، یہ جناب جشن منائیں۔ کل جمعہ ہے، یوم شکر منائیں، یوم تشکر منائیں، سب لوگ آگے آئیں، اس سے انشاءاللہ قومی مرال اوپر اٹھ کے آئے گا۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ سر جی اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں نا تو میری اس ویڈیو کو پھیلا دو اس ویڈیو کو کہ جناب ہر کوئی کیک کاٹے پاکستان کی جیت کا، پاکستان کی جیت کا۔ میں کوئی سیاسی پارٹی کا نام ہی نہیں لے رہا ابھی۔ پاکستان زندہ باد، ہمیشہ زندہ باد کا نعرہ لگاؤ، پاکستان ہمیشہ زندہ باد، یہ والی بات کرو، اور یہ والا جناب علی جشن مناؤ 10 تاریخ تک۔ یہ جشن آپ نے منانا ہے، مجھے ویڈیو بنا کے بھیجو، آپ کی قانونی ٹی وی پہ لاکھوں لوگ آپ کی ویڈیو دیکھیں گے، مجھے لازمی بھیجنی ہے آپ نے کہ بچے بھی منائیں، بچے بھی آگے آئیں۔ پاکستان کی جیت ہماری جیت ہے، ہماری جیت ہے پاکستان کی۔ ہم نے اپنے سے 10 گنا بڑے بندے کو، بڑے ملک کو ایسی سزا دی ہے کہ آج تک وہ بدلہ ہی نہیں لے سکا، الحمدللہ۔ اور ہمارا فخر سے سر بلند ہے، آج دنیا میں ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ آئی ایم پاکستان، میں پاکستان ہوں، میں بھی پاکستانی ہوں، میں بھی پاکستانی ہوں، آئی ایم پاکستان، آئی ایم پاکستان، یہ سب کہیں، سب اس کے اوپر جناب علی ویڈیو بنائیں، کوئی اس میں کنجوسی نہ کرے، بالکل ٹھیک ہے۔ ہماری ساری ٹیم جو ہے نا یہ کام کرے گی انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ مارکہ حق کے جناب جگہ جگہ فنکشن ہو رہے ہیں گورنمنٹ لیول پہ، انشاءاللہ تعالی پبلک لیول پہ بھی ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کریں، ٹھیک ہے۔ اس کارڈ کے رابطے کے لیے واٹس ایپ پہ آپ نے ہمارے ساتھ رابطہ کرنا ہے۔ یہ پریس کارڈ جو ہے آپ کو انشاءاللہ تعالی ہم بنا کے دیں گے، ٹھیک ہے جی۔ یہ پریس کارڈ، اس کے لیے آپ ہمارے واٹس ایپ پہ رابطہ قائم کریں، اور آپ یہ قانونی ٹی وی کے نمائندے بن جائیں، اور اپنے علاقے سے ہمیں جو ہے وہ رپورٹنگ کریں، اور اپنا چینل بھی آپ بنا سکتے ہیں۔
کریں. اور دوسرا جناب علی ہم نے جو یہ اپنی جو ہمارے قانونی ٹی وی کے ممبران ہیں ان کی فیملیوں کے لیے رشتے ناتوں کا پروگرام بنایا ہے. اس حوالے سے بھی آپ اپنے بچوں کی سی وی بھیجیں. صرف ممبران جو ہمارے ہیں وہ ٹھیک ہے نا, وہ بھیجیں گے تو انشاءاللہ وہ جیو پہ چلتا ہے نا ایک دل کا رشتہ, تو ہمارا ہے رشتہ دماغ کا. دماغ سے رشتہ طے کرنا چاہیے, دل سے نہیں. دل سے ٹھیک ہے وہ لو میرج ہے وہ آپ کریں, اس کے لیے تو آپ کو کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے, لیکن رشتہ دماغ کا یہ ہمارا سلوگن, رشتہ دماغ کا. اس کے لیے بھی رابطہ قائم کریں, قانونی مشوروں کے لیے بھی رابطہ قائم کریں, اور پورے پاکستان میں اور اوورسیز میں ہمارے ساتھ رابطہ قائم کریں. لندن میں بھی ہمارا دفتر ہے مغل سولسٹر کے نام سے, ادھر سے آپ ہمارے ساتھ رابطہ قائم کریں تو ہم انشاءاللہ آپ کو ہر جگہ صحیح قانونی مشورہ دیں گے. اور پورے پاکستان میں اور خاص طور پہ اوورسیز والے ہمارے ساتھ ضرور رابطہ قائم کریں تاکہ ہم ان کو مفت قانونی مشورہ دیں, مفت قانونی مشورہ. ٹھیک ہے, نمبر آپ کے پاس پہلے ہی موجود ہے. اگلی صاحب جی خبر یہ ہے کہ ٹرمپ نے کہا کہ ہم معاہدے کے قریب پہنچ گئے ہیں, اور جلدی پہنچو, لوگوں دیا چیخاں نکل گئی ہیں نے, مہنگائی کی وجہ سے چیخیں نکل گئی ہیں لوگوں کی. کل دیکھیں ہمارا تو ابھی سے یہ منتیں کر رہے ہیں آئی ایم ایف کی کہ ہمیں پیٹرول پہ سبسڈی دینے دیں. آئی ایم ایف کہتی ہے نہیں, پہلے میری قسطیں دو. آئی ایم ایف سے جان چھڑاؤ گے تو کنویں کا پانی پاک ہوگا. آپ جو چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے ہیں نا, یہ لیپ ٹاپ تقسیم کر رہے ہیں, یہ دانے سکول ہیں, ان سے کچھ نہیں ہونے والا. 25 کروڑ عوام کا 25 کو ایک تندور میں آپ 2 روپے کی روٹی دے رہے ہیں, باقی صاحب میں جناب 20-25 روپے کی مل رہی ہے, اس سے کچھ عوام کا نہیں ہوگا. سب ایک جیسی پالیسی بناؤ اور اس کا آئی ایم ایف سے جان چھڑاؤ. پاکستان بچانا ہے, آئی ایم ایف سے جان چھڑانا ہے. ہم نواز شریف صاحب سے منت کرتے ہیں کہ آئی ایم ایف سے ہماری جان چھڑوائیں جیسے آپ نے پہلے چھڑوائی ہے. آئی ایم ایف سے دوستو جان چھوٹے گی تو آپ کو گندم بھی سستی ملے گی, آپ کو ساری چیزیں, ورنہ آٹا دیکھیں کتنا مہنگا ہو گیا انہی دنوں میں. مہنگائی آسمان پہ ہے. ہم آواز اٹھا رہے ہیں مسلسل, ہماری حکومت بھی کئی دفعہ ہم سے ناراض ہوتی ہے, لیکن ہم غریبوں کی آواز اٹھا رہے ہیں. 1 پیسہ آپ نے بجلی کام کی ہے, نامنظور ہے بالکل, واپس لو, اس کو واپس لو. 1 پیسہ, شرم نہیں آئی آپ کو 1 پیسہ کا اعلان کرتے ہوئے؟ اور بجلی کے وزیر کدھر ہو تم؟ برقرار رکھیں اس کو, اپنی چیزوں کو, اور پیٹرول سستا کرو, ڈیزل سستا کرو, کھانے پینے کی چینی سستی کرو, ہر چیز سستی کرو. عوام رل گئے, آپ کو تنخواہیں نہیں بڑھا رہے ہیں. اور ابھی سے پتہ کیا کہہ رہے ہیں بجٹ میں؟ جی ہم پینشنرز کی جو پینشن ہے نا وہ 7% بڑھائیں گے. 50% مہنگائی ہو چکی ہے, 50%, اس میں سے آپ 7% بڑھائیں گے واپس. ہم نہیں مانتے یہ ظلم کے ضابطے. کمال کرتے ہیں یار, حکومت کو کوئی عقل نہیں ہے. باہر 10 روپے کی مہنگائی ہو نا, وہ 12 روپے بڑھا دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی, یہ تنخواہ تمہاری بڑھا دی ہے. پرائیویٹ کمپنیاں ہوں, سرکاری ہوں, کوئی ہو, ادھر تماشا لگے ہوئے ہیں جناب. غریب بیچارے رل گئے ہیں, رلتے گئے ہیں, پر چس بڑی آئی ہے. یہ کیا مصیبت ہے؟ ہم نہیں مانتے یہ والی. آئی ایم ایف سے جان چھڑاؤ پہلے, چین سے قرضہ لو, سعودی عرب سے لو, قطر سے لو, آئی ایم ایف سے جان چھڑاؤ. یہ ہماری ریکویسٹ ہے. ٹھیک ہے, آگے آئیں سر جی. آج 2 بجے پریس کانفرنس کر رہی ہے, ڈی جی آئی ایس پی آر کا نمائندہ کر رہا ہے, اور اس میں وہ بتائیں گے کہ کس طریقے سے ہم نے انڈیا کو شکست دی ہے, اور اس میں اور بھی اہم باتیں ہو سکتی ہیں. 2 بجے والی جو ویڈیو ہے نا, اس میں آپ کو اس کی تفصیل بتاؤں گا. فی الحال سے صرف اتنا ہی بتا رہے ہیں کہ آپ بھی ٹی وی پہ دیکھیں. 2 بجے پریس کانفرنس ہو رہی ہے, اس کے بارے میں کریں گے جی. اب اگلی خبر جی پاکستان کے حوالے سے کہہ رہے ہیں جناب علی رؤف کلاسرا صاحب اور دوسرے سیاستدان صحافی کہ 8 جون بڑی اہم ہے جی. 8 جون 9 جون کو بجٹ پیش ہوگا. 8 جون سے پہلے 28ویں ترمیم آئے گی, اور اس میں کٹوتی کی جائے گی. جو سارے اختیارات 18ویں ترمیم میں صوبوں کو دیے گئے ہیں,
وہ واپس آئیں گے اور مرکز کے پاس جائیں گے، کیونکہ اب مرکز کے اختیارات میں کچھ بھی نہیں رہا۔ ایون کہ جو ڈیم شیم بنانے ہیں نا وہ بھی مرکز سے چھین لیے گئے ہیں۔ تو ہم یہ کہیں گے کہ جناب اس کو زرداری صاحب کے حوالے سے اس لیے باتیں آ رہی ہیں کہ زرداری کی چھٹی ہونے جا رہی ہے کہ زرداری وہ بل پاس کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، کیونکہ 18ویں ترمیم زرداری صاحب کہتے ہیں کہ یہ ہماری شے رگ ہے، اس کو ہم نہیں بدلیں گے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا زرداری صاحب بھی گیم کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے 28ویں ترمیم کروانی ہے تو بلاول کو بھٹو کو وزیر اعظم بنایا جائے۔ یہ سچی کیا ہے؟ قوم سے کسی نے نہیں پوچھنا، آپ نے آپس میں ہی چونچے لڑا کے تو بچے پیدا کر دینے ہیں۔ ہم سے کسی نے نہیں پوچھنا ووٹ بلاول کو پڑے ہیں کہ نہیں پڑے۔ بلاول تو اپنی بیماری کا علاج کرائیں۔ میں تو پچھلے 2 دن پہلے ویڈیو بنائی تھی کہ ان کو کوئی خاص بیماری ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، وہ وزیر اعظم وغیرہ کا خواب آپ چھوڑیں، اب زرداری صاحب ان کا وزیر اعظم کا خواب چھوڑیں۔ تو یہ جی 8 جون کہہ رہے ہیں اہم ہے، اس میں اگر وہ 28ویں ترمیم کا بل پاس ہو گیا تو زرداری صاحب بچ جائیں گے، نہیں تو پھر کوئی اور مولائی بندہ جڑا نا وہ صدر بن جائے گا۔ یہ جو جھوٹی پھیلا رہے ہیں نا افواہیں کہ جناب وہ عاصم منیر بنے گا، ان کو شرم آنی چاہیے۔ عاصم منیر 2034 تک CDF جی وہ ہے چیف آف ڈیفنس فورسز، ان کے پاس سب سے بڑا طاقتور ہوتا ہے، وہ کیوں صدر پاکستان بن کے تو گنگے بہرے بن کے بیٹھ جائیں؟ یہ تمہاری افواہیں ہیں جس کے اوپر کسی کو کان نہیں دھرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب آخر میں جی یہ دھمکی والے لوگوں کی بھی بات کر لیتے ہیں۔ سہیل افریدی نے دھمکی دی ہے کہ اگر مجھے عمران خان حکم دے تو میں پورا پاکستان بند کر دوں گا۔ اے پاکستان تمہارے باپ کا ہے؟ آؤ 2 قدم اسلام آباد تک آؤ تو صحیح تم۔ کل اس نے تقریر میں کہا میں پورا پاکستان بند کر دوں گا۔ تو بند کرنے آئے گا نا، تجھے وہ سبق یاد کرائیں گے کہ تجھے نانی یاد آ جائے گی، تجھے چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا۔ یہ جب مرضی ہم جی یہ کریں گے، وہ تو تیرے پیچھے لگ گئے ہیں۔ وہ تو کہہ رہے ہیں سہیل افریدی بھی پتہ نہیں اللہ کا بندہ ہے کہ کس کا بندہ ہے، اس کو نکالو، یہ اپنے فائدے اٹھا رہے ہیں۔ تم تو ویسے ہی پہلے ہی بدنام ہو سہیل افریدی صاحب اپنے علاقے میں، تم تو پہلے ہی بہت زیادہ بدنام ہو، اوپر سے مراد سعید نے بھی تیری کسر نکال دی ہے۔ ہاں جی تیرا کردار ہی مراد سعید والا ہی لگتا ہے ہمیں۔ پاکستان بند کر دوں گا، اس بیان کے اوپر بھی FIR ہونی چاہیے۔ پاکستان بند کر دے گا، پاکستان تمہارے باپ کا ہے؟ ہم جشن منا رہے ہیں خوشی کے، اور آپ بیچ میں اپنی لچ تال رہے ہیں کہ جب مجھے عمران خان حکم کرے۔ ہاں عمران خان ہماری ریڈ لائن سی، ریڈ لائن تیری 3 سالہ تو اندر ہے، آ نا پھر۔ بشرا بی بی ہماری ریڈ لائن ہے، ریڈ لائن تو وہ اندر ہے، آ نا پھر۔ تمہارے 4 بندے تو کٹھے نہیں ہوتے۔ علیمہ نے تم کو رگڑ کے رکھا ہوا ہے اور تم کہتے ہو کہ جناب ہم پورا پاکستان بند کریں گے۔ خالہ جی کا واڑا ہے یہ، پاکستان بند کریں گے، ایسے بیانات دیتے ہیں۔ ان کو پیار کرنے کی بجائے ان کے خلاف قانونی ایکشن لینا چاہیے۔ نئے وزیر اعلیٰ کا نام بھی آ گیا ہے، عاقب اللہ کا۔ سہیل افریدی صاحب تم گھر جاؤ، تجھ سے زیادہ بیانات اچھے امین گنڈا پوری دیتا تھا، جس کی آپ نے چھٹی کروائی ہے، اب آپ کی عاقب اللہ کروا رہے۔ تمہارا اپنا یہ حال ہے، تم کہتے ہو کہ جناب ہم فتح کریں گے اور ہم جشن منائیں گے اور ہم پورا پاکستان بند کریں گے۔ یہ منہ اور مسور کی دال گدھے کے اوپر بٹھا کے نا تجھے الٹا منہ کر کے تجھے پھرانا چاہیے۔ پاکستان کے خلاف باتیں کرتے ہو تم، افسوس ہے تمہارے اوپر۔